اسلام آباد میں اپنے بوائے فرینڈ ظاہر جعفر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والی نور مقدم کے مقدمے میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ روزانہ نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے جس طرح اپنے بیٹے کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی وہ بھی سامنے آ گئی۔ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہنا یقیناً ایک غیر اسلامی قبیح اور ناپسندیدہ فعل ہے جس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ کسی لبرل شخص کا اپنی لبرل گرل فرینڈ کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنا بھی یقیناً پورے پاکستان کے لبرل طبقے کے لیے قابل افسوس اور شرمناک ہے۔ پھر بھی کسی کو یوں قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بن سکتا اور ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس موقع پر جو اینکرز ریاست مدینہ کا تانا دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ریاست مدینہ میں ملزم ظاہر جعفر کی سزا سنگسار یا سرعام پھانسی بنتی ہے، لیکن اگر یہ سزا دی گئی تو وہی اینکرز اس سزا کو غیر انسانی قرار دیں گے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کمزور عدالتی نظام ہے جس میں طاقتور کو سزا نہیں ہو سکتی، اور اگر سزا ہو بھی جائے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ جب بھی عدل کا رسہ کسی بڑی شخصیت کے گلے میں پڑتا ہے تو وہ رسہ اس شخصیت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں انصاف کا دار و مدار مدعی اور ملزم کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اگر مدعی ملزم سے زیادہ با اثر ہے تو پھر انصاف مل جاتا ہے، لیکن اگر مدعی ملزم سے کمزور ہے تو پھر قانون زیادہ سے زیادہ چند دن تک ملزم کو عدالتوں کے 2-4 چکر لگوائے گا، پھر باعزت طریقے سے مدعی پر دباؤ ڈلوا کر اس کو صلح پر راضی کر لیا جائے گا۔ یہ نیک کام ریاست خود انجام دیتی ہے، چاہے حکمران کوئی نیک نیت ہی کیوں نہ ہو۔ گرچہ ہمارے حکمران دنیا میں سب سے زیادہ نیک نیت اور ایماندار مشہور ہیں، لیکن ملزم ان کی نیک نیتی اور ایمانداری سے زیادہ بااثر ہیں۔ ریاست کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ملزم بہت بڑے سرمایہ دار اور امریکی شہری بھی ہیں۔ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ نور مقدم کو قتل کرنے والا شخص ظاہر جعفر اور معاونت کرنے والے اس کے ملزمان ہیں، لیکن یہ بات ہماری عدالت میں ثابت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے پروفیشنل وکلاء کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پیسے کی خاطر سیاہ کو سفید اور دن کو رات ثابت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ لوئر کورٹ سے سزا ہونے ہی نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے ہی مدعی کے ساتھ صلح ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کبھی اپنے کسی شہری کو پاکستانی عدالتوں سے سزا نہیں ہونے دے گا، اور پھر شہری خود بھی اتنا بااثر ہے کہ پیسے سے انصاف بھی خرید سکتا ہے۔ اگر میڈیا یا عوام کے کچھ دباؤ کی وجہ سے سزا دینا مجبوری بھی بن گیا تو پھر اعلیٰ عدلیہ سے یہ کہہ کر ریلیف دلوایا جائے گا کہ اگر ملزم کو سزا ہوئی تو اس سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوگا، ماضی میں بھی کئی بار ایسے ہو چکا ہے۔ حکمران نیک نیتوں یا بدنیت سب پاکستانی مافیا کے آگے بے بس ہیں۔ امریکی دباؤ تو بہت دور کی بات ہے۔ معلوم نہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے یا نہیں مانگے، لیکن وزیر اعظم نے کمال جرت سے از خود ہی امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ امید ہے کہ اگر جرت مند وزیر اعظم امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر سکتے ہیں تو امریکی شہری ظاہر جعفر کے معاملے پر تو سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ادھر افغانستان میں طالبان نے ایک افغان ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا۔ اس کی ویڈیو بنائی گئی جس میں اسے تھپڑ مارے گئے اور بعد میں گولیاں مار دی گئیں۔ طالبان کے ترجمان کی جانب سے کئی بار بیانات بدلے گئے۔ پہلے تو اس واقعے کا طالبان سے کوئی تعلق ہونے کا انکار کر دیا گیا اور بعد میں تحقیقات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ فنکار پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ افغان پولیس کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس لیے اس کو مارا گیا۔ حقیقت کیا ہے یہ تو شاید کبھی سامنے نہ آ سکے، لیکن طالبان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ 1999 نہیں ہے جب آپ جو مرضی کریں، جس کو مرضی ماریں اور وہ منظر عام پر بھی نہ آئے۔ اب آپ کی ہر حرکت کیمرہ پر ریکارڈ ہو کر عوام الناس تک فوراً پہنچ جاتی ہے۔ جس تیزی سے آپ مقبول ہوتے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے آپ بدنام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت طالبان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ شریعت کا نام لے کر جنگ کر رہے ہیں۔ دنیا کے بیشتر مسلمان ان کے شرعی ویژن سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر وہ شریعت کے نام پر کوئی کام کرتے ہیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیرونی دنیا میں اس کا کیا تاثر جا رہا ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ شریعت کا ایسا ماڈل پیش کریں جو 15ویں صدی میں بھی قابل عمل ہو اور اس میں مخالفین کے لیے بھی گنجائش ہو، نہ کہ مخالفین کو پکڑ پکڑ کر مارا جائے۔ فی الحال جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ان خوش فہمیوں کو تیزی سے ختم کر رہی ہیں کہ طالبان اب بہت بدل گئے ہیں۔